آئیے بائبل مقدس میں سے میرے ساتھ نکالیے نہمیہ اس کا دوسرا باب 11 سے 15 تک، 11ویں آیت سے لے کے 15ویں آیت تک۔ اور میں یروشلم پہنچ کر 3 دن رہا، پھر میں رات کو اٹھا، میں بھی اور میرے ساتھ چند آدمی جو کچھ یروشلم کے لیے کرنے کو میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا تھا وہ میں نے کسی کو نہ بتایا، اور جس جانور پر میں سوار تھا اس کے سوا اور کوئی جانور میرے ساتھ نہ تھا۔ اور میں رات کو وادی کے پھاٹک سے نکل کر اژدہا کے کنویں اور کوڑے کے پھاٹک کو گیا، اور یروشلم کی فصیل کو جو توڑی گئی تھی اور اس کے پھاٹکوں کو جو آگ سے جلے ہوئے تھے دیکھا۔ پھر میں چشمہ کے پھاٹک اور بادشاہ کے تالاب کو گیا، پر وہاں اس جانور کے لیے جس پر میں سوار تھا گزرنے کی جگہ نہ تھی۔ پھر میں رات ہی کو نالے کی طرف سے فصیل کو دیکھ کر لوٹا اور وادی کے پھاٹک سے داخل ہوا اور یوں واپس آ گیا۔ سب کہیے آمین۔ میرے عزیزو، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے The vision involves others۔ جو رویا ہے اس میں دوسرے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ آمین۔ رویا خدا ایک شخص کو دیتا ہے، لیکن اس شخص کے وسیلہ سے خدا بتھیروں کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ آمین۔ جیسے 12 شاگردوں کو تو خداوند نے چنا تھا، لیکن ان 12 کے وسیلہ سے خداوند نے کیا کیا؟ پوری دنیا میں انجیل کے کام کو کیا ہے۔ آمین۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ آگے کام کیا ہوتا ہے۔ پہلے چیپٹر میں ہم نے دیکھا جو نہمایہ تھا، جو نہمیہ تھا، اس کی بلاہٹ تھی، اور خدا نے ایک ساقی کو، کپ بیرر کو جو ہے وہ ایک بوجھ دیا، ایک ویژن دیا کہ وہ جو یروشلم کی دیوار ٹوٹی ہے، فصیل ٹوٹی ہے، اس کو بنانے کے لیے خدا نے اس کو ایک جو ہے برڈن دیا۔ اور پھر دوسرے چیپٹر کی پہلی 10 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ اس کو دیکھتا ہے اور بادشاہ کہتا ہے کہ تو کیوں اداس ہے، اور لکھا ہے کہ وہ ڈر گیا۔ پھر اس نے بادشاہ کو بتایا کہ میں کیوں اداس نہ ہوں، کیونکہ میرے باپ دادا کا شہر اجڑا ہے اور اس کے پھاٹک جو ہے وہ جلے ہوئے ہیں۔ آمین۔ اور پھر بادشاہ سے وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں جاؤں، اور پھر بادشاہ اس کے ساتھ جو ہے کنورسیشن کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اور 3 دفعہ، کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ خود بادشاہ ہی اس سے بات کرتا ہے۔ 3 دفعہ کون بات کرتا ہے اس سے؟ بادشاہ ہی بات کرتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے، تو کب آئے گا، اور میں تیرے لیے کیا کیا کروں۔ اور بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ بہت سارے کام جو ہے وہ بادشاہ کے ذریعے ہوتے ہیں۔ ادھر دیکھیں، پہلے چیپٹر میں کون سا مہینہ لکھا ہوا ہے؟ یاد ہے آپ کو کون سا مہینہ لکھا ہوا ہے؟ پہلے چیپٹر میں پہلی آیت میں کون سا مہینہ ہے؟ کسیلیو کا مہینہ۔ کون سا مہینہ ہے جی؟ کسیلیو کا مہینہ۔ اور کسیلیو کا مہینہ انگریزی کیلنڈر میں کون سا بنتا ہے؟ بتائیں ذرا۔ ہاں جی کون سا؟ بتائیں کون سا ہے؟ نومبر اور دسمبر۔ زوردار تالیاں بجائے اس بیٹی کے لیے۔ اور دوسرے چیپٹر کی پہلی آیت میں کون سا مہینہ ہے لکھا ہوگا؟ ہاں جی نسان۔ اور نسان جو ہے وہ انگریزی کیلنڈر میں کون سا مہینہ بنتا ہے؟ مارچ اور اپریل۔ زوردار تالیاں بجائیں بچوں کے لیے جی۔ تو جو نہمیہ تھا اس نے کتنے جو ہے وہ مہینے دعا روزے میں ٹھہرا، ماتم کرتا رہا، روتا رہا خدا کے حضور۔ کتنے مہینے؟ کتنے مہینے جی؟ 4 مہینے۔ زوردار تالیاں بجائے، بہت اچھے، زبردست۔ اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں یاد ہیں۔ تو کیا بادشاہ سے اس نے درخواست کی تھی، یا بادشاہ نے اسے کہا تھا کہ میں تجھے جو ہے تیرے ساتھ فوجی دستہ بھیجتا ہوں؟
بادشاہ نے اسے کہا تھا یا بادشاہ سے اس نے درخواست کی تھی؟ بادشاہ نے اسے خود کہا تھا. آمین. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے جیسے ہم اس کتاب میں آگے بڑھ رہے ہیں ہمیں ایک لیڈرشپ نظر آ رہی ہے. آمین. اور ہمیں پتہ چل رہا ہے ایک ایماندار شخص کیسا ہونا چاہیے. 4 مہینے وہ خداوند کے حضور دعائی کرتا ہے. ہم ایک ہفتہ چرچ آ جائیں تو پھر 3 مہینے چرچ ہی نہیں آتے. لیکن یہ شخص دیکھیں ابھی یروشلم میں نہیں ہے, ابھی اس نے سنا ہی ہے, ابھی جو ہے بابل کی اسیری سے لوگ واپس جو ہے وہ جا رہے ہیں یروشلم میں, اب یہ نہیں گیا. لیکن یہ کیا ہے, اس علاقہ کے لیے اپنے درد کو رکھتا ہے, اس علاقہ کے لیے اپنے بوجھ کو رکھتا ہے. آمین. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے فکر کرتا ہے. آمین. اپنے لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو نہمایہ جو ہے وہ بیبلون سے قصر سوسن سے نکل کر سفر اس نے جاری کیا, اور جو کیا کہتے ہیں ہسٹورین ہے, جو بائبل مقدس کے علماء ہیں, وہ کہتے ہیں تقریباً یہ 3 سے 4 مہینے کا سفر تھا جو اس نے کیا. اور پھر آخر کار وہ کہاں پر پہنچ گیا ہے جی؟ ذرا دیکھیں کہاں پر پہنچ گیا ہے. وہ یروشلم میں پہنچ گیا ہے. آمین. کہاں پر پہنچ گیا ہے؟ 11ویں آیت میں لکھا ہے اور میں یروشلم پہنچ کر 3 دن رہا. آمین. نہمیہ نے جب پہلے باب میں کیا کیا ہے؟ دعا کی ہے. وہ کیوں دعا کر رہا ہے, کیوں ماتم کر رہا ہے؟ لکھ لے کہ وہ چاہتا ہے کہ دوبارہ سے یروشلم جو ہے وہ بحال کیا جائے. آمین. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے نہمیہ کو ایک رویا دی ہے, نہمیہ کو خدا نے ایک برڈن دیا ہے, نہمیہ کو خدا نے ایک ٹارگٹ دیا ہے, اور خدا نے نہمیہ کو ایک مشن دیا ہے جس کو وہ پورا کرنے کو ہے. آمین. اور اس سارے کے کام کے لیے اس کو کتنا عرصہ لگا ہے؟ 4 مہینے. کتنے مہینے جی؟ 4 مہینے. اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کبھی بھی کوئی بھی کام ایک ہی دن میں نہیں ہوتا. آمین. اس کو کرنے کے لیے ایک ترتیب بنائی جاتی ہے. آہستہ 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 جو ہے وہ کام جو ہے ترتیب میں آتا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے یہ ویژن کس کو خدا نے دیا ہے؟ یہ ویژن خدا نے کس کو دیا ہے؟ بولیں کس کو دیا ہے؟ نہمیہ کو دیا ہے. لیکن آج ہم دیکھیں گے اس ویژن کے ساتھ خدا نہمیہ کے ساتھ لوگوں کو شامل کرے گا. آمین. نہمیہ یروشلم میں جا کر لوگوں کو ویک اپ کال دیتا ہے, جاگو. وہ کیا کہتا ہے؟ جاگو. ان کو بتا رہا ہے کہ شہر پناہ ٹوٹی ہوئی ہے اور تم کیسے رہ رہے ہو. یہ وہ لوگوں سے باتیں کر رہا ہے. اور میرے عزیزوں, شہر پناہ کے اوپر یعنی جو یروشلم کی باؤنڈری ہے اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. اس کی طرف کیا ہے؟ کسی کا دھیان نہیں ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے کوشش کی ہو لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. And now Nehemiah comes in the picture and says let's build the wall. وہ کہتا ہے آؤ شہر پناہ بنائیں. یہاں پر کیا لکھا ہے 11ویں آیت میں؟ آؤ شہر پناہ بنائیں. میرے عزیزوں, وہ شہر پناہ کے لیے وہاں پر لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آؤ شہر پناہ بنائیں. یہ 17ویں آیت کے آخری حصے میں ہے, آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں. 17ویں آیت میں Why wall is so important to Jerusalem? یروشلم کے لیے یہ جو وال ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں تو وہاں پر ایک چیز ہمیں نظر آئے گی کہ جو شہر پناہ ہوتی ہے وہ لوگوں کو سیکیور کرتی ہے, وہ لوگوں کو پروٹیکشن دیتی ہے تاکہ کوئی بھی دشمن
जो है वो आसानी से अंदर ना आ सके। और यरूशलेम को बाइबल मुकद्दस में ज़ियोन भी कहा गया है, सिय्योन भी कहा गया है। और ये जगह दाऊद के वक्त से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें नजर आती है, क्योंकि खुदा के नाम से ये जगह जानी जाती है। ये वो जगह है जहां पर दाऊद के बाद उसके बेटे सुलेमान ने हैकल को बनाया, टेंपल को बनाया। और ये वो जगह है जहां पर अहद का संदूक भी रखा गया था। आमीन। तो इसलिए खुदा ने नेहमिया को इस जगह के लिए विजन दिया, मिशन दिया। सिर्फ शहर पनाह को नहीं बनाना था। बेसिकली वी विल सी हाउ नेहमिया जो है वो किस तरह से लोगों की जिंदगी में गहरा असर डालता है। आमीन। और नेहमिया से पहले 13 साल पहले अज़रा यहाँ पहुंचता है, और फिर उससे पहले ज़ुरबाबेल जो है उस जगह पर पहुंचता है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अज़रा और ज़ुरबाबेल, बार बार इस बात को मैं बता रहा हूँ कि उसने हैकल का काम तो किया, हैकल तो दोबारा तामीर हो गई, और लेकिन मेरे अज़ीज़ों यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल थी ये मिसिंग थी। यहाँ पर कई बार हम ऐसी चीजें जो हमारी जिंदगी में मिसिंग है, हम उनको नजरअंदाज करते हैं। हम जैसे जी रहे होते हैं वैसे ही जिंदगी जी रहे होते हैं। हमें पता भी है कि कोई ना कोई चीज हमारी जिंदगी में मिसिंग है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको नजरअंदाज करते हैं। 11वीं आयत में लिखा, जब मैं यरूशलेम पहुंचा तो मैं वहां 3 दिन तक रहा, और पहले 3 दिन नेहमिया ने वहां पर कुछ नहीं किया। 4 महीने दुआ की है, बाबल से यरूशलेम आया है, और ट्रैवल टाइम जो है वो तकरीबन जो है वो उसका 2 से 3 महीने का है। और 12वीं आयत में क्या लिखा है, फिर मैं रात को उठा, मैं भी और मेरे साथ चंद आदमी, पर जो कुछ यरूशलेम करने को मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाला था। आमीन। तो वो रात को उठता है, 3 दिन पहले कुछ नहीं करता, लेकिन फिर वो एक रात को उठता है, चंद लोग अपने साथ लेता है। He is not sharing his vision with anybody। वो किसी के साथ उस विजन को, उस रोया को शेयर नहीं करता। वो किसी भी जो मटीरियलिस्ट, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो बादशाह ने उसे दी है उसे इस्तेमाल नहीं करता। आगे भी आपको देखेंगे, हमने 10वीं आयत में भी देखा था कि 2 लोग मुखालफत में उसके सामने आ गए हैं, और अब 2 से 3 बनेंगे आगे चलते चलते। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा ने उसे उस जगह पर भेजा है तो खुदा ने उसको तमाम वसाइल दिए हैं, लेकिन यहाँ पर उसने उन वसाइल पर जो बादशाह की तरफ से उसको मिले हैं उनको उस पर डिपेंड नहीं वो करता, बल्कि वो खुदा पर डिपेंड करता है। आमीन। नेहमिया कम्स विद अ बिग विजन। नेहमिया खुदा की रोया के साथ यरूशलेम में आता है। नेहमिया केम विद बिग सपोर्ट ऑफ किंग। बादशाह का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके सारे काम में। उसको बादशाह लेटर्स देता है, उसको बादशाह जो है मटेरियल देता है, प्रोटेक्शन देता है, बॉडीगार्ड पर्सनल देता है। सो नेहमिया फुल ऑफ हार्ट, ही इज फुल ऑफ प्रेयर, ही इज फुल ऑफ फेथ एंड फुल ऑफ विजडम। ये बड़ी बात है, आखिरी हिकमत के साथ वो बना हुआ है। आमीन। नेहमिया ऐसे नहीं आ गया। वो 4 महीने उसने दुआ की है। He has a wisdom, उसे पता है क्या करना है, कैसे करना है। उसको पता है कि खुदा ने उसे बड़े काम के लिए तैयार किया है। आमीन। Now God has sent him for a mission, so he is prepared, well prepared। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी काम को बगैर प्रेपरेशंस के करते हैं तो उसमें कमियां रह जाती हैं। आमीन।
لیکن خدا نے اسے کیا کیا؟ 4 مہینے کیا کیا ہے؟ تیار کیا ہے. You can learn the way he is leading in Jerusalem. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں نہمایہ کی کتاب کیوں امپورٹنٹ ہے. We can see the spirituality and practical life جو ہے اس کی یہ بڑی اہم ہے. ادھر دیکھیں ذرا، بہت سارے یہ کہتے ہیں دعا کریں دعا کریں دعا کریں، ویری گڈ، لیکن نہمیا نے نہ صرف دعا کی ہے بلکہ عملی مظاہرہ بھی کیا. اس نے پریکٹیکلی طور پر وہ وہاں پر پہنچا ہے، اور ہوا کیا ہے وہاں پر جا کر؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس نے فزیکلی طور پر اس نے تنہائی میں اس ساری وال کا کیا کیا ہے؟ معائنہ کیا ہے. اور وہ جاتا ہے رات کو، لوگ تو چند اس کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن اس ویژن کو شیئر نہیں کرتا. Before he execute his plan physically, he wanted to see how much damage is there in the wall. وہ دیکھنا چاہتا ہے پرسنلی طور پر کہ کس قدر جو ہے شہر پناہ ٹوٹی ہوئی ہے. اور 17ویں آیت میں لکھا ہے، تب میں نے ان سے کہا تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں کہ یروشلم جو ہے اجڑا پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. Now Nehemiah basically talking to people. اب نہمایہ نے کام شروع کیا بات چیت کا. آمین. آج ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ نہمایہ نے اس ویژن میں اس رویا میں اوروں کو بھی شامل کیا ہے. آج ہمارے چرچ میں خدا کے فضل سے ہماری کلیسیا جو 82 سے ہے وہ بھی ہے، تو میں نے کیا کوشش کی کہ میں اس چرچ میں اور لوگوں کو ساتھ شامل کروں. آج ہمارے ساتھ اور دوسرے علاقے سے بھی لوگ شامل ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک ٹیم ورک ہمیں نظر آتا ہے، ایک لیڈرشپ، ایک بوجھ، ایک برڈن ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم اوروں کو بھی اس میں شامل کریں. آمین. اور میرے عزیزو، یہ ایک لیڈر کی نشانی ہے. یہ ایک جو ہے خدا نے جس کو رہنما بنایا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس میں اور لوگ شامل ہوں. اور یہ سب کے لیے یہ لیڈرشپ نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو لیڈرشپ کوالٹیز رکھتے ہیں. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں now this is the time Nehemiah involved others in the vision. اس بات کو یاد رکھیں، میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں، یہ لکھ بھی سکتے ہیں، خدا رویا ایک کو دیتا ہے لیکن خدا اس رویا میں بہت سارے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ شامل کرتا ہے. نہمایہ نے دعا کی، نہمایہ کے پاس رویا ہے، اور نہمایہ کے پاس جب رویا ہے تو خدا نے اس کو ہر طرح سے کامیابی دی ہے، کیونکہ دیوار کھڑی کرنے کے لیے نہمایہ یہ کام اکیلا نہیں کر سکتا. آمین آمین آمین. اور خدا کی بادشاہی کے کام کے لیے بھی ایک شخص اکیلا کام نہیں کر سکتا. بلی گراہم خدا کا بندہ یہ سٹیٹمنٹ لکھ سکتے ہیں، اور بلی گراہم کہتا ہے اگر ہر ایماندار جو ہے وہ بشارت کا کام کرے تو ہم 10 سال میں پوری دنیا میں مسیح کے نام کو جلال دے سکتے ہیں اور پوری دنیا میں مسیح کے پیغام کو لے جا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم ڈیپینڈ کریں کہ صرف لیڈرز ہی کریں گے، صرف پادری صاحبان ہی کریں گے، مبشر ہی کریں گے، تو مسیح کے نام کو لے جانے کے لیے 100 سال لگ جائیں گے، اس سے بھی زیادہ لگ سکتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ 100 سال کم ہے یا 10 سال کم ہے؟ 10 سال. اور یسوع مسیح کا آنا بھی بہت جلد ہے. اور آج اگر آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ کوئی حادثاتی طور پر موجود نہیں ہے، خدا کی یہ خاص مرضی ہے. اور he needs moral support, he needs physical support, he needs people, he needs man's power. جب وہ یروشلم پہنچا، ادھر ذرا غور کیجئے، وہ اکیلا اس دیوار کو نہیں بنا سکتا. اب خدا سے حکمت سے اسے بھرا ہوا ہے، اور اس کو جو ہے وہ مورل سپورٹ کی ضرورت ہے، اس کو جو ہے فزیکل سپورٹ کی ضرورت ہے کہ لوگ اس کے ساتھ شامل ہوں، اور اس کے ساتھ ایک اچھا نوجوانوں کا گروہ شامل ہو تاکہ وہ اس وال کو کیا کرے؟
بنا سکے۔ اور 17ویں آیت میں وہ کہتا ہے لوگوں سے بات کرنا شروع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشانہ نہ بنے۔ بڑے گہرے الفاظ اس نے بولے ہیں۔ پہلے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا بنائیں، یروشلم کی فصیل یعنی دیوار کو بنائیں، اور آگے وہ کیا کہتا ہے تاکہ ہم ذلت کا نشانہ نہ بنے۔ اور میرے عزیزوں، نہمایہ جب لوگوں کو اپیل کرتا ہے نو he is going to rebuild the wall، ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو بول بھی سکتا تھا نہمایہ کہ ہم نے پہلے بھی، لوگ اس کو کہہ سکتے تھے کہ ہم نے پہلے بھی کوشش کی ہے اس دیوار کو بنانے کی، لیکن تم نہیں جانتے یہاں پر ہمارے دشمن ہیں، ہم نے بہت کوشش کی ہے لیکن ہم کامیاب نہ ہو سکے۔ یا ہو سکتا ہے یہ بھی بول سکتے تھے کہ نہمایہ ہیکل بن چکی ہے، لکھیں یہ بات۔ پہلی وہ بہانہ یہ بھی بنا سکتے تھے نہمایہ تو کیوں ہمیں آ کے تنگ کر رہا ہے، ہم نے پہلی کوشش کی ہے لیکن ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ دوسرا بہانہ وہ یہ بھی بنا سکتے تھے نہمایہ خاموش ہو جا، ہیکل بن چکی ہے اور خدا کی آرادھنا ہو رہی ہے، دیوار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرے عزیزوں، تیسری بات وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نہمایہ اب ہم دیوار کے بغیر ہمیں جینے کی عادت ہو گئی ہے، لیو اٹ، کیوں آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے we are happy without wall۔ آپ کو پتہ ہے نا، پازیٹیو لوگ بھی ہوتے ہیں، نیگیٹیو لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھی سوچ رکھنے والے لوگ بھی ہیں اور منفی سوچ رکھنے والے بھی لوگ شامل ہیں۔ اگر آپ ایک ٹیم میں دیکھ لیں، اگر آپ ایک خاندان میں دیکھ لیں تو ایک خاندان کے جو افراد ہیں ان کی سب کی ایک جیسی سوچ نہیں ہوتی، ہر ایک کی مختلف ہے۔ تو یہ ایسے بہانے ہو سکتے تھے جو لوگ دے سکتے تھے جب نہمایہ بات کرتا ہے آؤ ہم شہر پناہ بنائیں۔ نہمایہ ان کو یہ بھی نہیں بول رہا، اب نہمایہ جو ہے وہ بھی ان پر کوئی ایلیگیشن نہیں لگا رہا کہ اتنے دنوں سے تم رہ رہے ہو، تم نے ابھی تک دیوار کیوں نہیں بنائی۔ یہ بھی آپ لکھیں، نہمایہ he is not putting any allegation، وہ کسی پر بھی کوئی الزام نہیں لگا رہا، نہ لوگوں نے اس کو کوئی ایسی بات کی ہے منفی، نہ وہ لوگوں پر کوئی منفی بات کر رہا ہے۔ یہ ایک لیڈرشپ کی نشانی ہے۔ ہم الزام پہ الزام لگاتے ہیں، شکایت پہ شکایت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے میرے عزیزوں، ہم اپنے اس فوکس کو بھول جاتے ہیں۔ اور اگر ہم دوسرے باب کو جو ہم نے پہلی 10 آیات پڑھی تھی جہاں پر بادشاہ کے سامنے نہمیا ہے اور نہمیا پر جو ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو لوگ جو ہیں 10ویں آیت میں نظر آتے ہیں جو اس چیز کی کیا کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، لیکن شہر پناہ کے لیے اس کا فوکس ہے اور وہ لوگوں کو جو ہے انکورج کرا کہ آؤ ہم شہر پناہ بنائیں۔ 18ویں آیت ذرا دیکھیں، 18ویں آیت میں کیا لکھا ہے، اور میں نے ان کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسا رہا اور یہ کہ بادشاہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کہی۔ ہاللیلویا۔ یہ نہمیا جو ہے یہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ مجھ پر خدا کی شفقت کا ہاتھ ہے۔ آمین۔ کیسے کہ ایک ساقی کو، ایک کپبیرر کو خدا اس کو بادشاہ کا دوست بنا دیتا ہے۔ آمین۔ اور وہ کہتا ہے، اور نہمیا giving his testimony، نہمیا encouraging people that why he is standing in front of them، کیا وجہ ہے کہ نہمیا یہاں پر آیا ہے اور یہ جو شہر پناہ بنائی گئی ہے یہ خدا نے اس کو کیا دی ہے اور رویا دی ہے۔ Not only giving the real
provision but also prepare the heart of the king. وہ کہتا ہے نہ صرف خدا نے مجھے یہ رویا دیا ہے کہ میں یروشلم میں جا کر دیوار کو بناؤں، بلکہ خدا نے میرے لیے بادشاہ کے دل کو بھی کھول دیا ہے. آئے ایسے خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، زوردار تالیاں. ہاللیلویا. اور نہمایا جب یہ ساری باتیں کرتا ہے کہ خدا نے بادشاہ کے دل کو تبدیل کیا، تو وہ کہتا ہے کہ اپنے دل میں وہ یہ بات کو سوچ رہا ہوگا کہ خدا لوگوں کے دلوں کو بھی تبدیل کرے گا جب میں جاؤں گا. آمین. جب آپ پوزیٹیو وے میں جاتے ہیں خدا آپ کے لیے بڑے کام کرتا ہے. یہ سایہ نبی کے صحیفوں میں لکھا ہے میں صحرا میں ندیاں جاری کروں گا اور میں بیابان میں راہ بناؤں گا. آمین. یہ ناممکن ہے لیکن خدا ناممکنات کا خدا ہے اور nothing is impossible to God. کوئی بھی کام خدا سے ناممکن نہیں ہے. 18ویں آیت میں لکھا ہے سو اس اچھے کام کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا. they all are ready. ہاللیلویا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب اس نے یہ باتیں کی تو لوگ اس کے ساتھ تیار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آؤ ہم مل کر جو ہے وہ دیوار کو بناتے ہیں. لیکن یہ ابھی تک تیار کیوں نہیں تھے؟ ابھی تک انہوں نے کیوں نہیں سوچا تھا کہ شہر پناہ بنائی جائے؟ وائے کیوں نہمیہ کے آنے کے بعد ہی وہ تیار ہو گئے؟ نہمیہ کے آنے کے بعد ہی کیوں لوگوں نے اس بات کو سوچا کہ ہمیں دیوار بنانی چاہیے؟ میرے عزیزو کیونکہ وہ وال کے بغیر جینا انہوں نے اپنی عادت بنا لی. آمین. آج بہت سارے مسیحی گناہ کے ساتھ جینا انہوں نے عادت بنا لی. آج بہت سارے مسیحی اتوار کو چرچ کے بغیر آنا یعنی کہ چرچ نہ آنے کی عادت انہوں نے بنا لی. پہلے تو ہم کہتے تھے کہ یہ کرسمس والے مسیحی ہیں. پہلے ہم کہتے تھے کہ یہ تو کیا کہتے ہیں عید قیامت المسیح والے مسیح ہیں. لیکن مجھے یہ بات کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے اب تو لوگ نہ کرسمس کی عبادت میں آتے ہیں نہ ہی جو ہے وہ ایسٹر کی عبادت میں آتے ہیں. یہاں تک ہم کہتے ہیں یہ روشنی کا دور ہے لیکن آج بھی بہت ساری زندگیوں میں تاریکی کے اندھیرے ہیں. میرے عزیزو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وال کے بغیر انہوں نے جینا شروع کر دیا ہے. لیکن میرے عزیزو جب نہمیہ آیا اور اس نے بات کی but no God sent نہمایا صرف دیوار ہی کھڑی کرے گا نہیں بلکہ he brings hope for the life of people. وہ لوگوں کی زندگی میں امید لے کر آتا ہے کہ خدا نے تمہیں ابھی تک اکیلا نہیں چھوڑا، خدا آج بھی تمہیں یاد کیے ہوئے. This is the act of God. نہمایا standing in Jerusalem. یہ خدا کا ایک بڑا فضل ہے کہ نہمیہ کو خدا نے وہاں پر بھیجا ہے تاکہ وہ اس بات کو جانے کیونکہ خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے. یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ جہاں خدا کے لوگ رہتے ہیں they should be well protected. They should be well protected. جہاں خدا کے لوگ رہتے ہیں وہاں ان کی محافظت کے لیے خدا ہمیشہ تیار رہتا ہے. میرے عزیزو بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے خداوند سے ڈرنے والوں کے چگرد خداوند کا فرشتہ خیمہ زن رہتا ہے. میرے عزیزو کئی باتیں ہم اپنی ضرورتوں کے لیے جو ہے وہ دعا نہیں کرتے. Still God knows your needs and my needs. بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں کہ مجھے یہ چیزوں کی ضرورت ہے لیکن خدا پھر بھی جانتا ہے. اور زبور کی کتاب میں کیا لکھا ہے وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے. Maybe we are happy, we are enjoying, but it is still there are so many broken down in our life. بہت ساری کمیاں ہماری زندگی میں پھر بھی رہتی ہیں. بہت کچھ ایسا ہے جو ٹوٹا ہوا ہے، بہت کچھ ایسا ہے جس کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے؟ ریڈنگ دی بائبل. ہمیں اپنی زندگی میں جو خدا کے کلام کو پڑھنے میں جو ہماری
रूटीन टूटी हुई है उसको दोबारा से तमीर करने की जरूरत है। आमीन। दूसरी बात लिखे, पहले रीडिंग दी बाइबल, प्रेयर टाइम। हमें अपने उस टूटी हुई रूटीन को जो हमें दुआ में वक्त नहीं गुजारते, हम खुदा के हुजूर दुआ में वक्त गुजारें। कितना वक्त हम खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए गुजारते हैं। 9वीं 19वीं आयत जरा देखें। अब यहाँ पर एक मसला है, जैसे ही काम शुरू हुआ है तो एक रुकावट आ गई है। पिछले पैगाम में मैंने आपको सुलबत हरूनी और अमूनी गुलाम तोबिया, ये 2 लोग थे, अब यहाँ पर 3 लोग हैं। और who are these people? देखें जरा 19वीं आयत में लिखा है, पर जब सुलबत हरूनी और अमूनी गुलाम तोबिया और अरबी जश्म ने ये सुना तो वो हमको ठट्ठों में उड़ाने और हमारी हकारत करके कहने लगे, तुम ये क्या काम करते हो, तुम ये काम क्या करते हो। मेरे अजीजों, जब भी हम कोई काम करेंगे, इधर देखें जरा, 5 मिनट और आपके, जब भी हम कोई काम करेंगे रुकावट जरूर आएगी। खुदावंद यीशु मसीह जब मुनादी का काम कर रहे थे, कौन थे जो उनको रोकते थे? वो रोमन्स नहीं थे, वो रूमी नहीं थे, वो शराब के आलम थे, वो यहूदी थे। वो कौन थे? यहूदी थे। मेरे अजीजों, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये भी लिखे, मैं अपने अपनों में आया और मुझे अपनों ने कबूल ना किया। नेहमिया अपनों में आता है, और ये 3 जो लोग हैं, इनका भी कहीं ना कहीं से यरूशलेम के साथ क्या है? कनेक्शन है। और they are also Jewish people, but they are rejected people. हो सकता है ये लोग रद्द किए हुए हों, और लेकिन ये क्या कर रहे हैं? खुदा के काम के दरमियान रुकावट बने हुए हैं, और वो हंस रहे हैं, और they are mocking Nehemiah and the people. वो उन पर हंस रहे हैं ताकि किसी तरह से उनकी इंसल्ट की जाए। इधर जरा गौर कीजिए, जब आप काम को शुरू करें और बड़े पैशन के साथ, मैं आज ये करूंगा, मैं 5 लोगों तक खुदा के कलाम को लेकर जाऊंगा, और अभी आप बाहर निकलते हैं और 2-4 लोग बाहर खड़े और कहें, बड़ा खुदा दा बंदा बांधा पिया, पहले तू है करदा सी, है ना। वो पुरानी बातें करते हैं, वो ठट्ठे उड़ाते हैं, वो मजाक करते हैं, तो फिर क्या होगा? आपका मोराल जो है, आपके अंदर जो पैशन होता है, वो एकदम से नीचे आ जाता है। और क्या होता है? वो जज्बा जो काम करने का होता है, कई बार हम क्या सोचते हैं, रहने दे यार, मैंने क्यों खुदा का कलाम शेयर करना है, मैंने क्यों परस्तिश करनी है। मेरे अजीजों, इस तरह से हम क्या करते हैं? उस फोकस को भूल जाते हैं। लेकिन नेहमाया उनकी इन बातों पर गौर नहीं करता। और मेरे अजीजों, 20वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? तब मैंने जवाब देकर उनसे कहा, आसमान का खुदा वही हमको कामयाब करेगा। आसमान का खुदा क्या करेगा? हमें कामयाब करेगा। इस सबब से हम जो उसके बंदे हैं उठकर तामीर करेंगे, लेकिन यरूशलेम में तुम्हारा ना कोई हिस्सा, ना हक, ना यादगार रहे। आमीन। मेरे अजीजों, एक बात याद रखिए, बहुत सारी मुश्किलात तो आती है, लेकिन हमने उस फोकस को जो खुदा ने हमें एक टारगेट दिया, उसको पूरा करना है। एक और बात, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ। वहां पर 19वीं आयत के आखिरी हिस्से में क्या लिखा है? जरा सारे मिलकर पढ़ेंगे। 19वीं आयत का आखिरी हिस्सा मिलकर पढ़ेंगे, जरा निकाल लिया जी, पढ़े। क्या तुम बादशाह से बगावत करोगे? मिलकर पढ़ेंगे दोबारा से। क्या तुम बादशाह से बगावत करोगे? आमीन। ये क्या है? ये तीनों लोग नेहमिया को डराना चाहते हैं कि क्या तुम बादशाह के खिलाफ काम करने जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता बादशाह तुम्हें मार भी सकता है,
لیکن میرے عزیزوں ان کو یہ نہیں پتا کہ بادشاہ نے تو خود اس کو بھیجا ہے. آئے زوردار تالیاں بجائے اس بات. آمین. ایک بات میں اس پر بڑا غور کر رہا تھا. ابھی 20ویں آیت میں نے پہلے پڑھ دی ہے، لیکن اب یہاں تک اگر ہم دیکھیں تو نہمیہ کے پاس پروانے ہیں، خط ہیں، سیکیورٹی گارڈ ہے، بادشاہ کی طرف سے اختیارات ہیں، لیکن نہمیہ نے کیوں نہیں ان کو دکھائے؟ وہ 10ویں آیت میں بھی بادشاہ کے اختیار کو دکھا سکتا تھا. I have the authority, I have support from king. کیوں اس نے نہیں دکھائے؟ کیوں نہیں دکھائے؟ کیونکہ وہ اس کا کانفیڈنس کنگ نہیں ہے، اس کا کانفیڈنس اس کا زندہ خدا ہے. آئے زوردار تالیاں بجائے. آمین. آج ہمارے پاس کوئی عہدہ آ جائے، کوئی پوزیشن آ جائے، کوئی اختیار آ جائے، ہم خدا کو بھول جاتے اور اپنے اختیارات پر زیادہ توجہ کرتے ہیں. لیکن نہمیہ نے ایسا نہیں کیا. نہمیہ کا کانفیڈنس کون ہے؟ اس کا خدا ہے. آمین. We can see نہمیہ کانفیڈنس. بھلے اسے پرمیشن بادشاہ کی طرف سے ملی ہے، لیکن یہاں پر نہمیہ یہ بتانا چاہتا ہے My confidence comes from the Lord. I depend upon the Lord. Maybe king give me permission, but the vision given by God. خدا نے مجھے یہ ویژن دیا ہے. پرمیشن تو مجھے بادشاہ نے دی ہے، لیکن یہ ویژن کس نے دیا ہے؟ مجھے خدا نے دیا ہے. اور ہو سکتا ہے یہ لوگ بادشاہ کو سپورٹ کرتے ہیں اور بادشاہ کو شکایت بھی کر سکتے تھے، لیکن اس کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی. اس لیے 20ویں آیت میں وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے آسمان کا وہی خدا ہمیں کیا کرے گا؟ کامیاب کرے گا. آسمان کا خدا ہمیں کیا کرے گا؟ کامیاب کرے گا. میرے عزیزو، ہماری کامیابی، آپ کی کامیابی ایک ہی پر ہونی چاہیے، ایک ہی پر بھروسہ ہمارا چاہیے، وہ خدا پر. آمین.